بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم وفی روایت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات کل المسلم علی مسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں، چاہے وہ بندہ ایک مسلمان ہو اور چاہے وہ بندہ غیر مسلم ہو۔ تو جو مسلمان ہے، مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہے اور مسلمان کی غیر مسلم کے ذمے میں کیا حق ہے۔ اس سے پہلے ایک عنوان ہمارے درمیان میں یہ گفتگو بحث آیا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان روابط یعنی تعلقات کیا ہونے چاہیے، اس پہ مستقل ایک درس رکھا گیا تھا۔ آج کا ہم عنوان جو لیں گے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ذمے میں کیا حق ہیں، اور اس کے ضمن میں یہ بھی آئے گا کہ مسلمان کے غیر مسلم پر کیا حق ہے۔ انسان کی عقل ایسی ہے کہ وہ یہ تصور کرتی ہے کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے تو ہم اس چیز کو حاصل کر لیں، اس مذہب کو اپنا لیں، اور اگر کسی مذہب میں ایسی بات ہو جو ہماری عقل کے مناسب نہ ہوتی ہو، ہماری عقل میں نہ آتی ہو، تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ عقل تو ایک محدود چیز ہے، اور عقل ایک دائرہ کار ہے عقل کا کہ وہ چیزیں ہماری عقل میں کچھ تو آ سکتی ہیں، لیکن مکمل چیزیں ہماری ذہن میں اور ہماری عقل میں آ جائے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آج دنیا میں ہر شخص یہ تصور کرتا ہے کہ سب کو حقوق ملنے چاہیے، ہر شخص کو اپنا حق ملنا چاہیے، لیکن حق ملنے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے اپنے فریضے کو انجام دینا۔ حق آدمی کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ اپنے فریضے کو انجام دے دے۔ مثال کے طور پر آدمی نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے میں ایک حق رکھا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے بندے کے ذمے میں حق رکھا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے جب رمضان المبارک آ جائے، اور اس کے لیے جو شرائط ہے وہ ہے کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ اسی طریقے سے رمضان گزرتے ہی بہت عظیم عبادت آتی ہے جیسے حج کی، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مرتبہ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حق آیا کہ تم صاحب نصاب ہو اور تم مومن ہو اور تمہارے اندر مکہ جانے تک کی استطاعت ہے، لہٰذا اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس فریضے کو ادا کرو۔ یہ ہمارا فریضہ تھا۔ اب جب ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور ہم نے اپنی استطاعت کے بقدر حج بھی ادا کر دیا، تو ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر دیے۔ اب جب ادا کر دیے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا حق ملے گا، جو ہمیں انعام کے طور پر جنت میں ملے گا۔ تو یہ ملا کب اور یہ بشارت کب آئی؟ جب ہم نے اپنے فرض کو ادا کر دیا۔ ہم اپنے فرض کو ادا کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں حق مل جائے گا۔ تو ہر شخص کی عقل یہ کہتی ہے کہ تمام بندوں کو حق ملنے چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا ضعیف عمر ہو، ہر ایک کو اپنا حق ملنا چاہیے، اور ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو حق ملنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ حق تو ملنا چاہیے،
لیکن وہ حقوق ہے کیا؟ وہ حقوق کیا ہیں؟ کوئی مذہب یہ بتائے کہ انسان کے اتنے اتنے حق ہیں۔ اب ان تمام حقوق کو دیکھا جائے گا کہ اس حق پہ کوئی بھی حق جہاں بھی مل رہا ہے تو اس کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو حق دلوایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث میں اس چیز کو بیان کر دیا۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی بات، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب ظلم کرنے کے اندر اگر وہ بڑا ہے تو چھوٹے پہ ظلم نہ کرے، ایک پڑوسی ہے اپنے پڑوسی پہ ظلم نہ کرے، مالدار ہے غریب پہ ظلم نہ کرے، بچہ ہے بڑوں کا احترام کے خلاف نہ کرے۔ یہ تمام کی تمام شکلیں آتی ہیں ظلم کے اندر۔ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس نے ظلم کیا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دیا کہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کی ہر ایک شکل میں، کیسی بھی شکل ہو، وہ اگر ظلم کی صورت ایک بھی نکلتی ہے تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں داخل ہے۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس نے گویا کہ ظلم کیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا یخذلہ، اس کی بے عزتی نہیں کرے گا، ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اب ذلیل اور رسوا کرنا چاہے وہ اپنے عقل کے اعتبار سے ہو کہ کوئی آدمی زیادہ جاننے والا ہے اور کوئی کم جاننے والا ہے تو اس کو رسوا کرے، اس کو بھی منع فرمایا۔ اگر کوئی آدمی اپنے پاس زیادہ مال رکھتا ہے تو وہ غریب آدمی کو رسوا کرے، یہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی کہ جہاں پہ چند آدمی بیٹھے ہو اور ایک آدمی کو بات کاٹنے کے لیے یا کسی کی بات کو نہ ماننے کے لیے اس پر زور ڈالا جائے تو وہ بھی سب کے سامنے اس کو رسوا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا یخذلہ، رسوا نہ کریں۔ بہت ساری صورتیں کہ ہم عقل میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہم نے دوسرے کو رسوا کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع فرمایا کہ نہ ظلم کرے نہ رسوا کرے۔ اور تیسری چیز فرمائی ولا یحقرہ، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تحقیر کرے۔ تحقیر کا مطلب ہے کہ اس کو چھوٹا سمجھے۔ اس کو چھوٹا سمجھنا کسی سامنے والے کو، یہ بھی اس چیز میں داخل ہے کہ اس نے اس کے حق کو ضائع کیا۔ اسی حدیث کا آگے والا ٹکڑا ہے اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارہ کیا 3 مرتبہ اور تینوں مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف اور فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ پھر فرمایا بحسب امرئ مسلم ان یحقرہ، کہ مسلمان کے لیے اگر کوئی برائی اس کے دل میں نہ ہو، کوئی بھی برائی نہ ہو، تو یہ برائی اس کے اندر ہونے کو کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، کسی کو چھوٹا جانتا ہے۔ اگر کسی میں کوئی بھی برائی نہ ہو تو یہ برائی بھی بہت بڑی ہے کہ وہ کسی کو چھوٹا جانتا ہے۔ صرف چھوٹا جان لینا یہ بھی بہت بڑی برائی ہے۔ اور پھر فرمایا آگے کل المسلم علی مسلم، کہ ہر مسلمان اس کے ذمے میں دوسرا مسلمان حرام دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی جان بھی حرام ہے اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کا مال بھی بغیر اجازت کے اور بغیر اس کی رضامندی کے لے لینا اور اس کو استعمال کر لینا یہ بھی حرام ہے، اور اس کی جان بھی بغیر کسی حق کے کسی کو مار دینا یہ بھی حرام ہے، اور بغیر کسی چیز کے اس کو رسوا کر دینا یہ بھی حرام ہے۔ یہ 3 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اور اسلام کا دائرہ کار بتلا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے میں کیا حق ہو سکتا ہے۔ دوسرا کوئی مذہب آپ دیکھیں گے
کہ جہاں پہ ان کی عقل یہ تصور کرتی ہے کہ وہاں پہ اپنا فائدہ ہے، لہٰذا وہاں پہ اس کو کچھ اور معیار بنایا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لینے کے اندر معیار کچھ اور ہوتا ہے اور دینے میں معیار کچھ اور ہے۔ لینے کے وقت پر یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ جہاں اپنا فائدہ ہے اس حساب سے لے لیا جائے، اور دینے کے اندر جہاں اپنا فائدہ ہے اس حساب سے دے دیا جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لے، خرید رہا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ 1-2 روپیہ اسے بڑھا کر کے دے۔ اور یہی نصیحت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمائی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز، کوئی سامان خریدو تو اس کی قیمت زیادہ دو، اس کی قیمت بڑھا کر کے دو، جتنی اس نے مانگی ہے 5 روپے 2 روپے اس کو بڑھا کر کے دو، تاکہ تمہارا احترام اس کے دل کے اندر، تمہارا وقار باقی رہے۔ قیمت کو گھٹاؤ مت، قیمت کو بڑھا کے دو۔ اگر 1-2 روپیہ ہے تو کوئی بات نہیں، اسے بڑھا کر دو۔ ایسی بات نہ ہو کہ سامنے والا اتنی قیمت بتائے جس کا وہ سامان ہی نہ ہو۔ جتنا سامان ہے اس کے باقدر 1-2 روپیہ اسے بڑھا کر کے دو، جتنا سامان اس کے باقدر قیمت، اور اس میں 1-2 روپیہ زائد کر کے دو۔ یہ فرمایا جس سے یہ تمہارے دلوں کا وقار، تمہارے دلوں کا احترام اس کے دل میں باقی رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتلا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہوگا، وہ حق یہ ہوگا کہ نہ تو اس پر ظلم کرے گا، اور نہ اس کی رسوائی کرے گا، اور نہ اس کو حقیر جانے گا، یعنی اپنے سے چھوٹا جانے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں معیار ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا مال بھی، اس کی جان بھی، اور اس کی عزت اور آبرو بھی، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر بالکل کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کسی کو رسوا کر دے، یا کسی کا مال لے لے، یا کسی کو ناحق قتل کر دے، یا اس کی جان لے لے۔ یہ معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور جب دیگر مذاہب کا مقابلہ کیا جائے، دیگر مذاہب کو دیکھا جائے، تو وہاں پہ باتیں ایک تو کہنے کی ہے، اور کچھ باتیں ہیں جو جب اپنے معیار پہ آتی ہیں، جب اعمال پہ آتی ہیں، تو اس کو وہ چیز نہیں مل پاتی۔ اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔ ہر ایک چیز کی میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جان کی حفاظت، یعنی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کی جان کتنی قیمتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اپنے عمل سے۔ غزوہ بدر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر، تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے والد بھی ان کے ساتھ میں تھے، اور جن کا مقابلہ تھا تو وہ لوگ مشرکین کفار تھے، اور ان لوگوں کی طرف سے وہ لوگ گزر کے آئے تھے۔ حذیفہ بن یمان اور ان کے والد ان لوگوں کی طرف سے آئے تھے، یعنی ان لوگوں سے پہلے ملاقات ہوئی کفار سے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے ان سے ملاقات کی کفار سے، تو کفار نے ان کو منع کیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نہ جائیں، اس لیے کہ آپ لوگ جائیں گے اور آپ ہمارے مقابل میں لڑیں گے، آپ وہاں جائیں گے اور پھر وہاں جانے کے بعد ہمارے مقابل میں لڑیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ملاقات کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ صرف ہم ملاقات ہی کریں گے، ہم آپ کے مقابل میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی۔ جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کے ان کے صحابہ کے حالات دیکھتے ہیں کہ وہ تو صرف 313 ہی ہیں، اور یہاں مقابل میں ہزاروں کی تعداد ہے، اور ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس گھڑ دوڑ کے لیے سواریاں بھی ہیں، اور ان کے پاس بہت سارا ساز و سامان بھی ہیں، اور وہاں پہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے،
صرف 313 لوگ ہیں، نہ تلواریں ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے اور نہ کوئی سواریاں ہیں۔ اب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کفار سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ کے جانب سے ان کے مقابلے میں نہیں لڑیں گے۔ تو یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے تو حضرت حذیفہ بن یمان تو چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو آپ کے حالات دیکھ چکے ہیں، اب ہم تو آپ کی جانب سے ان کے مقابلے میں لڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانا ہے۔ لہذا مکمل ان کی جان کی حفاظت کی گئی اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ جان کی حفاظت ہے، اور جان کی حفاظت وعدے کی پوری وفاداری، اس کے ساتھ ساتھ میں وعدے کی مکمل وفاداری۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے عمل سے کر کے بتلایا۔ دوسری چیز، مال کی حفاظت۔ مال کی حفاظت میں چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر بھی دی ہے، اور ایک مسلمان کی اگر کسی غیر مسلم کا مال اس کے پاس میں ہے، اس کی امانت ہے، تب بھی اس کی ذمہ داری کا حق ادا فرمانے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے کر کے بتلایا ہے۔ غزوہ خیبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے اور ان لوگوں کا محاصرہ تھا، کفار اور مشرکین کا محاصرہ تھا، یعنی وہ لوگ مکمل گھیرے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا۔ جب چرواہا وہاں آیا ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سنا ہے، لیکن دیکھنے کی تمنا ہے، دیکھنے کی چاہت ہے، لہذا وہ پوچھتا معلوم کرتا ہوا دریافت کرتا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہ اپنی بکریوں کو لے کر چلا گیا۔ اندر جب گیا تو اس نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو چرواہے کو بتایا گیا کہ وہ جو خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اب ہمارے نبی اتنے سردار اور ہمارے نبی بادشاہوں کے بادشاہ، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ خیمے میں بیٹھے ہوئے، اور خیمے میں بالکل جس طرح کوئی عام آدمی بیٹھا کرتا ہے اس حالت میں بیٹھے ہوئے۔ تو وہ چرواہے نے دیکھا کہ ہمارے نبی یہ ہیں، بالکل سرداروں کے سردار، اور جن کو اس کائنات میں سب سے عظیم مرتبہ دیا گیا، وہ اس طرح عام حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو واقعی بڑی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ تو جب اس شخص نے دیکھا ہے، چرواہے نے دیکھ کر بڑا تعجب کیا، اور تعجب کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اسلام لے آؤں تو اسلام میں کیا چیز ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسلام میں یہ ہے کہ تم صرف اس اکیلے رب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ صرف توحید بتلائی کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ تمہیں کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ توحید بتلائی۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں توحید اپنا لوں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کروں، تو مجھے ملے گا کیا؟ مجھے کیا چیز ملے گی کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی پہلے شخص آتا ہے تو وہ یہی سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں اور اس کرنے پہ مجھے ملے گا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تمہاری سیاہی ہے، یعنی جو تمہارا کالا پن ہے، اس کالے پن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے بدل دیں گے آخرت میں، اور جو تمہارے یہ حالات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر تمہارے حالات بنا دیں گے آخرت میں، یہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ جب تم مسلمان بن جاؤ گے، جب تم مومن بن جاؤ گے، پھر تم ہمارے بھائی ہوں گے، اور جب تم ہمارے بھائی ہوں گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ جب تم ہمارے بھائی ہوں گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔
تو اس نے بڑا تعجب کیا کہ میں چرواہا، بکریاں چرانے والا، اور میں بالکل کالا کلوٹا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، لیکن آپ سردار ہیں اور آپ مجھے گلے سے لگائیں گے، میرے جسم پہ تو پسینہ آ رہا ہے لیکن آپ مجھے گلے سے لگائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، ہم تجھے گلے سے لگائیں گے جب تو کلمہ پڑھ لے گا۔ تو پوچھا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ اب مجھے سب سے پہلے بتلائیے مجھے کیا حکم کرنا ہے، آپ کا کوئی حکم دیجئے کہ میں اس کو ادا کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو خیبر میں جن کے مقابلے میں جنگ ہو رہی تھی وہ تھے یہودی، یہودیوں کے مقابلے میں جنگ ہو رہی تھی۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں یہودیوں کی ہیں جو آپ کے مقابل میں لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں حکم دیا کہ تم ان کو، بکریوں کو ہمارے پاس رہنے دو، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تمہیں کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی تمہیں رمضان نہیں چل رہا، روزہ نہیں رکھنا، حج کا موسم نہیں ہے، تمہیں حج بھی نہیں کرنا، تمہیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ان بکریوں کو واپس لوٹا کے آؤ، اس لیے کہ یہ مال ہے اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارا مذہب دیتا ہے۔ اگر کسی کا مال ہمارے پاس ہے تو ہمارا مذہب یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ تم اس کا مال دوبارہ اس پاس لوٹا کے آؤ، چاہے وہ کتنا ہی تمہارا دشمن ہو۔ مقابل میں لڑنے والے، آپ تصور کیجئے کہ انسان کی نیت اسی وقت خراب ہوتی ہے کہ جب ہمارا دشمن بن جائے، اس کا مال ہمارے پاس میں ہو تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس کا مال دبا لیں۔ اللہ کے رسول نے کر کے بتلایا ہے، مقابل میں جھگڑ رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے اور چرواہا آیا خود سے اور اس نے اسلام قبول کیا خود سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسلام اسی بات کی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور بکریاں لوٹا کے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص گیا، بکریاں لوٹا کے واپس آیا۔ جب بکریاں لوٹا کے واپس آتا ہے تو اللہ کے رسول سے پھر پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی بات بتلائیے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی نماز کا بھی وقت نہیں ہے، رمضان نہیں ہے کہ تو روزے رکھے، حج کا موسم بھی نہیں ہے کہ تو حج کا حکم دو اور تو حج ادا کرے، ابھی ایک عبادت اسلام کی چل رہی ہے، وہ عبادت ہے جہاد، وہ عبادت ہے جہاد۔ اگر تو اس جہاد میں شریک ہوتا ہے اور اس جہاد میں اگر تو شریک ہو کر کے انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو واپس لوٹ آتا ہے تب بھی تو غازی کہلائے گا، اور اسلام میں اس کے لیے بھی احکام رکھے ہیں، یعنی اگر انتقال کر جاوے، مر جاوے اپنی موت دشمنوں کے ہاتھے، تب بھی اسلام تجھے یہ جنت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر زندہ بھی رہ گیا تب بھی تو غازی کہلائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، وہ جہاد کے لیے گئے، اور وہ جہاد جب گئے جہاد میں اور انتقال فرما گئے۔ جب انتقال فرما گئے تو صحابہ کے درمیان چونکہ وہ لوگ بالکل اجنبی تھے، صحابہ نے ان کو نہیں دیکھا تھا، وہ نبی کے پاس آئے تھے، تو صحابہ نے جب انتقال کر گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو ہماری جانب سے لڑ رہا تھا، ہماری جانب سے جنگ کر رہا تھا؟ تو بلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس شخص کو لایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا شخص ہے جو ہمارے درمیان میں اجنبی ہیں، ہم اسے نہیں جانتے، یہ کون شخص ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو کچھ دیر پہلے میرے پاس آیا تھا، جس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری جانب سے جنگ کر رہا تھا یہودیوں سے، اللہ نے اس کے لیے جنت مقرر کی، اس کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا اور اس کی خوشبو کو، اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، اور اس کا نام تھا اسود راعی۔ اسود جس کو ہم اپنی زبان میں کالو کہتے ہیں تو عربی زبان میں اس کو اسود کہتے ہیں، اسود راعی، راعی کہتے ہیں چرواہے کو جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے۔ تو جان کی بھی حفاظت اللہ کے رسول نے کر کے بتلائی، مال کی بھی حفاظت کر کے بتلائی، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ ہے اس کی عزت، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کو رسوا نہ کرے، چاہے وہ مسلمان کیسا بھی ہو، اس کی ذلت نہ کرے، اور اس ذلت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے جو بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے، اور کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تیری عظمت ہے وہ تیری عظمت ہے،
لیکن ایک مسلمان کی اس کی دل کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ ایک مسلمان کے دل کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے کوئی مسلمان، کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی مسلمان کو وہ رسوا کرے، ذلیل کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حق کا معیار ہے کہ ہم کس طرح یہ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تمام مسلمانوں کے حقوق بیان کر دیے۔ پھر چوتھا جو حق بتلایا ہے، چوتھا حق ہے کہ جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز ہے جو ضروری ہے، اسباب کے دائرے میں ہے، وہ ہے روزگار۔ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے روزگار تلاش کرتا ہے، اور رزق حلال کو تلاش کرنا یہ اسلام کے فریضوں میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ رزق حلال کو تلاش کرنا ایک اسلام کا فریضہ ہے، اور عظیم عبادتوں کے بعد سب سے اہم عبادت ہے۔ تو کسب معاش کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، وہ ہے کہ لا بیع حاضر لباد۔ پہلے چونکہ گاؤں اور شہر بالکل مختلف ہوا کرتے تھے، گاؤں کے لوگ شہر میں آتے تھے اپنا سامان بیچنے کے لیے، اور شہر کے لوگ گاؤں میں جاتے تھے اپنا سامان بیچنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی شہری کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی گاؤں والے کے سامان کو بیچے۔ کسی شہری کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی گاؤں والے کے سامان کو بیچے۔ اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ شہر کا کوئی آدمی گاؤں کے باہر کھڑا ہو جاتا، جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا، گاؤں کے باہر کھڑا ہو جاتا، اور جب دیہات سے، گاؤں سے کوئی شخص اپنا سامان لے کے آتا تو شہر والا جو شخص مالدار تھا وہ گاؤں سے باہر، یعنی اپنے شہر کے قریب ہی جا کے کھڑا ہو جاتا تاکہ گاؤں والا اپنا سامان لے کے آئے تو اس کا سارا سامان میں ہی خرید لوں اور پھر میں اپنے بھاؤ سے شہر والوں کو دوں۔ ایسا ہوا کرتا تھا، اور یہ ہوتا اس لیے تھا تاکہ گاؤں والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ شہر میں کیا قیمت ہے، اور وہ کم بھاؤ کے اندر مجھے دے دے اور میں زیادہ بھاؤ کے اندر اپنے شہر والوں کو دے دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بندوں سے رزق کو جوڑ رکھا ہے، بعض بندوں کے رزق کو بعض بندوں سے جوڑ رکھا ہے۔ گاؤں کے لوگ آتے ہیں شہر میں سامان بیچتے ہیں، شہر کے لوگ جاتے ہیں دوسری جگہوں پہ وہ اپنا سامان بیچتے ہیں۔ لہٰذا کوئی شہری ایسا نہ کرے کہ وہ دھوکہ دے کر کے کم قیمت کے اندر سامان لے لے پھر زیادہ قیمت کے اندر سامان بیچ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ کسی کے رزق کے دروازے بند نہ کرے، کسی کے رزق کے دروازے بند نہ کرے۔ اور بند کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہی مطلب مراد ہے کہ وہ بند کرنے کے اسباب نہ پیدا کرے، یعنی کوئی ایسا ذریعہ نہ بنے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا رزق بند ہو جائے، کسی کے خلاف ورزی نہ کرے، کسی کے خلاف کسی کو نہ بھڑکائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کسی سے جا کر کے اس کے کان بھر دے، کان بھرنے کے بعد وہ اس سے سودا لینا منع کر دے، اور جب سودا لینا منع کرے گا اس کا رزق کا دروازہ بند ہوا۔ اسی بات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بیع حاضر لباد، یعنی کسی شہری کو یہ حق نہیں کہ وہ گاؤں والے کے سامان کو بیچے اسی صورت میں کہ وہ دھوکہ دے رہا ہو اس کو، ورنہ سامان بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو وہی قیمت دیتا ہو جو شہر میں قیمت چل رہی ہے، اس قیمت پہ سامان خریدے اور اپنا 1-2 روپیہ بڑھا کر کے اسے بیچ بھی سکتا ہے، یہ منع نہیں، لیکن اس سے کم قیمت میں لے اور اس کو بھی دھوکہ دے اور سامنے والوں کو بھی دھوکہ دے کہ میں نے بہت زیادہ قیمت کے اندر خریدا ہے اس لیے تمہیں بھی یہ سامان زیادہ قیمت میں لینا پڑے گا۔ پانچویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، ایک تو جان کے متعلق اور ایک مال کے متعلق اور ایک عزت اور آبرو کے متعلق، ان 3 چیزوں کو تو خاص طور پر توجہ دی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی نہ تو جان لے اور نہ مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اجازت کے لے۔ اور بغیر اجازت کے مال کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی دل کی رضامندی کے بغیر کسی کے سامان کو استعمال کر لے، اس کے دل کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دوست ہے، چلو میں دوست کی سامان کو استعمال کر لوں، دوست کے سامان کو استعمال کر لوں کہ وہ برا نہیں مانے گا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برا مانتا ہے لیکن وہ کہتا نہیں ہے اپنی زبان سے، برا تو مان جاتا ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اس کو نہیں کہتا. تو اس کی تاکید فرمائی کہ صرف زبانی کہہ لینا کافی نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ دل سے راضی ہوگا یا نہیں. اگر وہ دل سے راضی ہوتا ہے تب تو بغیر اجازت جائز ہے، وگرنہ اگر دل سے راضی نہیں ہوتا تو بغیر اجازت اس کا مال استعمال کرنا ہرگز اجازت نہیں ہے. مال کی بھی حفاظت کی ذمہ داری، اور اسی طرح اس کی آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی عزت کو بھی بتلایا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بتلایا کہ تیری جو عظمت ہے وہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. اور اسی طریقے سے کسب معاش کے متعلق، کسب معاش یعنی معیشت، کہ جس کے اندر کوئی دھوکہ دے کر کے کسی کے رزق کو بند نہ کرے، یہ مسلمان کے مسلمانوں پر حق ہے. اور جب ان حقوق کو ادا کریں گے تو ہمارے لیے یہ معیار بنیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حق کو کس طرح ادا کرنا ہے. اگر کوئی شخص اپنے حق کو ادا کر لیتا ہے اور اس طور پر ادا کر لیتا ہے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو چاہے اس کا حق دوسرا دے یا نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا حق ضرور ملنا ہے. اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جیسے ایک شخص یہ چاہے کہ میں اپنا سامان زیادہ بھاؤ کے اندر بیچ دوں. مثال کے طور پر ایک شخص جو گھی بیچتا ہے تو گھی بیچنے والا یہ سمجھے کہ میں اس کے اندر ملاوٹ کر دوں اور اس کو اسی قیمت کے اندر جو اصلی گھی کی قیمت ہے اس قیمت کے مطابق بیچ دوں. پھر جو شخص گھی تو بیچ رہا ہے لیکن اسے دودھ کی بھی ضرورت پڑے گی اس آدمی کو، اور اسی آدمی کو سامان جیسے مرچ ہے، نمک ہے، ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ ایک آدمی سارا سامان اپنے آپ سے مہیا نہیں کر سکتا. اگر وہ ایک سامان بیچتا ہے تو دوسرا سامان اسے خریدنا بھی پڑتا ہے. جب ایک سامان بیچ رہا ہے اور اس کے اندر وہ ملاوٹ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو سامان ملے گا وہ بھی ملاوٹ والا ملے گا. تو ہر بندہ جب یہ طے کر لے کہ مجھے اصلی چیز ہی بیچنی ہے اور اس کی قیمت کے مطابق بیچنا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسا نظام فرما دیں گے کہ ہر شخص اپنی فکر رکھے گا اور کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا. یہ بھی اس حق کے اندر آتا ہے کہ کسی کی دھوکہ دڑی سے اگر کوئی سامان بیچ رہا ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اسلام مکمل ہو گیا، روزہ رکھ لیا اسلام مکمل ہو گیا، یا حج کر لیا اسلام مکمل ہو گیا، کسی کو کچھ دے دیا اسلام مکمل ہو گیا. نہیں، اسلام تو ایسا مذہب ہے جو ہر چیز پہ رہنمائی کرنا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور رہنمائی کرتا رہے گا قیامت تک کہ تمہیں کس شعبے کے اندر کس طور پر تمہیں کام کرنا ہے. اگر تمہارا پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق کیا ادا کرنا ہے، تمہارے ساتھ میں کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ کے کام کرنے والے کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. اسی طریقے سے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی کے اندر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے اس طور پر ہمیں یہ ڈیوٹی کرنی ہے. تو 8-10 گھنٹوں میں جو ہمیں وقت ملا اس وقت متعینہ کے اندر جب ہم مکمل وقت دیں گے تو اس کے مطابق ہم اپنا حق لے سکتے ہیں. جیسا ہم نے فرض ادا کیا اس کے مطابق ہم نے اپنا حق لیا. ایک بہت بڑے محدث محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شخص ہیں، وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے. جب پڑھاتے تھے تو پڑھاتے بھی بہت اچھا تھے، اور دوسرے جو استاد تھے ان سب میں زیادہ بزرگ بھی تھے، سب سے بڑے استاد تھے. تو دوسرے استادوں نے یہ سوچا کہ یہ کافی سالوں سے کافی مدت سے یہ پڑھا رہے ہیں، لہٰذا اب ان کا پڑھانے کا کچھ سلسلہ کم کر دیا جائے تاکہ ضعیف عمر بھی ہے، پریشانی بھی نہ ہو، اور گھنٹے کم کر دیے جائے پڑھانے کے لیے اور ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے. تو یہ بات ان کو پتہ چلی. تو جب بات ان کو پتہ چلی تو فرمانے لگے کہ جب تک میں پورا پڑھا رہا تھا اس وقت مجھے یہ تنخواہ مل رہی تھی، لہٰذا وہ تنخواہ میرے لیے مناسب تھی اور میری ضرورت اس میں پوری ہو رہی تھی، اور جتنی میں تنخواہ لے رہا تھا وہ اپنا حق بھی ادا کر رہا تھا، جیسا فریضہ تھا ویسا ہی میرا حق تھا. اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ میں اپنے گھنٹے بھی اور اپنے پڑھانے کا وقت بھی کم کر دوں اور آپ لوگ میری تنخواہ بڑھا دیں، لہذا یہ تو ایسا ہوگا کہ میں اپنے فرض کو بھی کم کر رہا ہوں اور تنخواہ زیادہ لے رہا ہوں، اس لیے مجھے ہرگز اس چیز کی گنجائش نہیں ہے میرے نزدیک، اس لیے آپ لوگ وہی تنخواہ دیں جو پہلے سے دے رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قصہ اتنا مشہور ہو گیا تھا دوسروں کے حق ادا کرنے کے بارے میں، اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ تھانہ بھون کے اسٹیشن پہ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو شخص وہاں پہ اپنے سامان کو وزن کرواتا تھا تو وزن کروانے کا مطلب یہ بن گیا تھا کہ وہ حضرت تھانوی سے کچھ تعلق رکھتا ہے، حضرت تھانوی سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ شخص یہ جانتا تھا بھائی سامان کا چونکہ الگ وزن کروانا اور اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وزن کرواتا وہی شخص تھا جو حضرت تھانوی سے متعلق تھا، اور ورنہ ہم عام طور پر یہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ بھئی سامان ہے تو صحیح میرے پاس لیکن میرے تعلق والا وہ شخص ہیں، لہذا اس کو کہہ کر کے میں اپنے سامان فری میں لے جاؤں گا، تو یہ ہوتا تھا۔ لیکن جو بھی شخص وہاں پہ حضرت تھانوی، ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اپنا سامان لے کے اسٹیشن پہ پہنچے، جب اسٹیشن پہ پہنچے تو وہاں پہ گارڈ سے کہا میرا یہ سامان ہے، اس کو وزن کر دیجئے اور اس کی جو لے جانے کی قیمت بنتی ہے اس کے مطابق مجھے بتلا دیجئے، میں اتنی قیمت دے دوں گا۔ تو گارڈ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو وزن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ہمارے پہچان والے ہیں، میں خود آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، لہٰذا میں آپ کا سامان چھوڑ دوں گا۔ پھر اس کے بعد تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی آپ تو اس اسٹیشن پہ اتر جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیشن مجھے تو اور آگے جانا ہے، تو کہنے لگے کہ وہاں سے جو گارڈ چڑھے گا میں اس سے کہہ دوں گا، تو پھر فرمانے لگے کہ وہ بھی اگلے اسٹیشن پہ اتر جائے گا، پھر اس کے بعد تو کہنے لگے بھائی جو اس کا تعلق والا ہوگا وہ اس سے کہہ دے گا، تو حضرت یوں فرمانے لگے کہ مجھے تو اور آگے جانا ہے، اور آگے سے انہوں نے مراد لیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں جا کر کے حساب دینا ہے، وہاں میرے ساتھ کون سا گارڈ چلے گا، یہاں تو تم تعلق کی وجہ سے میرے وزن کو نہیں کرو گے اور سامان کی قیمت نہیں لو گے، لیکن آخرت میں مجھے جانا ہے، وہاں پہ یہ بتلائیے کہ کون سا گارڈ میرے ساتھ چلے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے کہہ دے گا کہ نہیں میں نے اپنی ڈیوٹی کے اندر ان سے کم کروایا تھا۔ حالانکہ چونکہ سرکاری ملازم ہے تو سرکاری ملازم کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے تعلق کی وجہ سے فری میں لے لے، وہ ملازم اس حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے کہ اگر وہ سچ کر کے دکھلائے گا اپنی ڈیوٹی کو تبھی اس کا حق بنے گا کہ وہ اپنی تنخواہ کو وصول کر لے، اگر اس کے اندر کچھ ڈنڈی مارتا ہے، کچھ کمی بیشی کرتا ہے، لہٰذا اس کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار اس کو اجازت نہیں دیتی کہ تم کسی کا سامان فری میں لے چلو، ہاں اگر اجازت دیتی ہو تب بات الگ ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے تو اس واقعے کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ تھانہ بھون کے اندر جو بھی آتا تھا تو اپنے سامان کو وزن کرواتا، اور اسٹیشن والے یہ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت تھانوی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتا ہے، اس کی بنا پر یہ لوگ وزن کروا رہے ہیں، تو اتنے مشہور ہو گئے تھے اپنے معاملات کی صفائی۔ ایک شخص کو انہوں نے بیت، جس طرح عام طور پہ بیت ہوتی ہے کہ بیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو شیخ کہتا ہے تو اس کے مطابق وہ جو مرید ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے، اور وہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے ایک شخص کو بیعت کیا، جب بیعت کیا تو پھر اس کے بعد ان کو خلافت بھی دے دی۔ خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بھی کسی کو بیعت کر سکتے ہیں، یہ خلافت کا مطلب ہے، یعنی انہیں بھی پیر بنا دیا۔ تو جب ان کو خلافت دے دی تو خلافت دینے کے بعد وہی شخص جن کو خلیفہ بنایا گیا، خلافت دی گئی، وہ شخص ایک مرتبہ اپنے لڑکے کو لے کے حضرت تھانوی سے ملاقات کے لیے لے کے آئے، اور ان کے لڑکے کی عمر تھی 13 سال، 13 سال کی عمر تھی۔ تو حضرت تھانوی نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم ٹرین میں آئے؟ تو کہنے لگا جی ہاں ٹرین میں آئے ہیں۔ تو ان کے والد سے پوچھا کیا تمہارا ٹکٹ لیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ان کا آدھا ٹکٹ لیا تھا، اور آدھا ٹکٹ 12 سال کی عمر میں تقریباً لگتا ہے، 12 سال میں لگتا ہے، 12 سال کی عمر میں لگتا ہے، اور وہ 13 سال میں داخل ہو گیا تھا بچہ۔ تو حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ جب بچہ 13ویں سال میں داخل ہو چکا ہے تو آپ نے اس کا آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ جب سرکار کی جانب سے یہ ہے کہ تمہیں پورا ٹکٹ لینا ہے، 13 سال کی عمر میں ہے، 12 سال تک ہی اجازت ہے آدھے ٹکٹ کی، تو جب 13ویں سال میں داخل ہو گیا تو تمہیں پورے ٹکٹ لینے کے لیے سرکار نے آمادہ کیا اور آپ نے آدھا ٹکٹ لیا۔
لہذا ان سے خلافت دی ہوئی ان کی خلافت واپس لے لی اور فرمانے لگے کہ اگر کوئی شخص معاملات کے اندر، اگر عبادات کے اندر کمی کرتا ہے، یعنی نماز کے اندر سستی کرتا ہے، روزے کے اندر سستی کرتا ہے، حج کے اندر سستی کرتا ہے، تو مجھے بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے کہوں اور بار بار میں اس سے ملوں تاکہ اس کو دعوت دوں۔ لیکن اگر کوئی شخص معاملات کے اندر کمی کرتا ہے، معاملات کا مطلب اگر لین دین کے اندر، قرض کے اندر، وصول کرنے میں اگر ان چیزوں میں کمی کرتا ہے تو پھر مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر عبادت میں کوئی کمی کرتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بار بار ملوں، اس کو دعوت دوں، لیکن جو معاملات میں کمی کرتا ہے تو میرے دل کے اندر اس کی نفرت ہو جاتی ہے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ معاملات قرآن کریم میں اگر 4 حصے آپ کریں تو 4 حصوں میں سے 3 حصے ایسے ہیں جس میں معاملات کو بیان کیا ہے اور 1 حصہ صرف ایسا ہے جس میں عبادت کو بیان کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، یہ ساری عبادات، زکوٰۃ، کلمہ، یہ ساری عبادات ایک طرف ہے، لیکن 3 حصے قرآن میں ایسے ہیں جن میں معاملات کو بیان کیا ہے۔ تو یہ معاملات یعنی مال کی حفاظت، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو مال کی حفاظت کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی، رزق حلال کو تلاش کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا۔ اس بات کو پورا کر کے بس بات مکمل کرتے ہیں۔ رزق حلال کو تلاش کرنا یہ عبادات کے بعد میں سب سے اہم فریضہ ہے، رزق حلال کو تلاش کرنا۔ رزق حلال کو جو شخص تلاش کرے گا تو اس کے اندر 3 کام ہوں گے، ایک تو رزق حلال کو تلاش کرنا ہوگا، دوسرا حرام سے بچنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرنا ہوگا۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہ لیں کہ بھئی رزق حلال جب اتنا اہم ہے تو ہم نماز کے اندر، روزے میں یا حج میں غفلت برت لیں اور رزق حلال میں زیادہ مقدم رکھے اور رزق حلال کو زیادہ تلاش کرنے کے اندر وقت لگائے۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ رزق حلال تمام فرائض کے بعد میں اہم فریضہ ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بعد میں رزق حلال اہم فریضہ رکھتا ہے۔ یعنی رزق حلال کو کمانے کے اندر، رزق حلال کو تلاش کرنے میں کمی بھی نہ ہو اور زیادتی بھی نہ ہو۔ کمی کیسے ہوگی کہ بھائی جب ہم یہ سوچیں کہ 1 روپیہ اگر ہم قرض پہ دیں کسی کو تو ہم 3 روپے اس سے واپس لے لیں، سود ملا کر کے 3 روپے اس سے واپس لے لیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرض پہ اس طور پر دینا کہ اس سے بڑھا کر کے واپس لینا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے کسی پر احسان کیا، قرض دیا، لہٰذا اتنی ہی رقم آپ اس سے وصول کریں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے تمہارا قرض چکانے کے بعد اگر تمہیں 2-4 روپے زیادہ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا ہمارے نبی نے بھی کیا ہے۔ جو قرض مانگنے والا، ہمارے نبی بھی قرض لیا کرتے تھے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتنا مال نہیں تھا، حالانکہ مال ہونے کو تو بہت ہو سکتا تھا، لیکن چاہتے نہیں تھے کہ میرے پاس مال آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا اور فرشتوں نے کہا تھا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو ہم آپ کے لیے سونے کا انبار لگا دیں، سونے کے ڈھیر لگا دیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا۔ تو ہونے کو تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا، مال کو پسند نہیں کیا۔ اگر مال پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا کے اندر 1 گلاس پانی بھی نہ پلاتے، گلاس تو بہت دور، 1 گھونٹ بھی پانی نہ پلاتے، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو، جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے نافرمانوں کو کچھ بھی نہ دیتے، لیکن اللہ نے دیا ہے، تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ رزق حلال کو تلاش کرنے میں جیسے حرام چیز سے بچنا، ویسے ہی اپنے فریضے کو ادا کرنا۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی وصول کرے، زیادہ وصول نہ کرے۔ قرض کے سلسلے میں ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق، کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک آدمی قرض دیا کرتا تھا، قرض دے کر کے، اور جو قرض ایسے لوگوں کو دیا کرتا تھا جو سامنے تنگ دست ہوتے تھے، یعنی اس کے پاس، سامنے والے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ شخص جب بھی ان سے ملتا تھا تو سامنے دیکھ کر کے انہیں کہتے کہ بھئی
آپ کا قرض دینا ہے، وہ تنگ دست آدمی کہتا آپ کا قرض دینا ہے لیکن میرے پاس ابھی دینے کے کچھ نہیں ہے، تو وہ قرض دینے والا وہ شخص ہمیشہ یہ کہتا کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا، ہمیشہ ٹالتا رہتا کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا، جب آپ کے پاس ہو تب دے دینا، تو ہمیشہ مطلب ان کو مہلت دیتا رہتا تھا کہ جب تمہارے پاس ہو دے دینا۔ تو اسی عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت نصیب فرمائی، صرف اسی بنیاد پر کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت نصیب فرمائی۔ تو مال کا تعلق انسان، جیسے مولانا رومی نے ایک مثال دی ہے کہ مال ہونا تو چاہیے انسان کے پاس، لیکن مال ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کشتی ہے، وہ کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے تب تک تو اچھی لگتی ہے اور تب تک اس پہ سوار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے نہ تو کشتی بچ سکتی ہے اور نہ کشتی کے اندر رہنے والے شخص بچ سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی مال ہے کہ انسان باہر تو رہے اس کا مال اس کے پاس، لیکن اس کے دل کے اندر نہ جائے، اگر دل میں چلا گیا تو وہ انسان خود بھی برباد، اس کا مال بھی برباد ہے، جیسا کشتی کے اندر پانی چلا گیا تو کشتی بھی برباد اور کشتی کے اندر سوار لوگ بھی برباد ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتلا دیا کہ معیار یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرے، دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے، دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور دوسرے کے رزق کا بھی انتظام کرے اور اس کی حفاظت کرے، رزق کے دروازوں کو بند نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک